اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، پہلے بھی نور ہدایت کے اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اپنی بات کا، گفتگو کا، اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت لمبے گیپ کے بعد آج آپ تشریف لائے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. آپ کی مصروفیات کا مجھے اندازہ ہے، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. تو ناظرین اکرام، علماء اکرام کی صحبت کا سلسلہ ہے، علماء اکرام کی شفقت کا سلسلہ ہے. یہ پروگرام بھی چل رہا ہے اور لوگ بہت کچھ اس سے سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور میری بھی کوشش رہا کرتی ہے کہ میں بھی کچھ سیکھوں اور ایسے موضوعات کا تعین کیا جائے کہ جو آڈینس کے لیے، عوام کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی سے ریلیٹڈ. کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کس انداز میں اختیار کرنا چاہیے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے کیا بلندیاں عطا فرماتا ہے اور کیا مقام عطا فرماتا ہے، اور جو تقوی سے پرہیز کرتے ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے کیا نقصانات ہیں، اللہ کریم کیا فرماتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا فرامین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین. بے شک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سرکار اللہ کے اتنے قریب اور اللہ سرکار سے اتنی محبت کا سلسلہ فرماتا ہے. پورا قرآن اللہ نے سرکار کی تعریف میں نازل فرما دیا. ناظرین، حضور پاک کا بھی تقوی تھا. وہ چاہتے تو پہاڑ سونا بن جاتے، سونا بن کے حضور کے ساتھ چلتے. حضور دنیا میں جو کچھ چاہتے حضور کر سکتے تھے، حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ بنی ہی یہ دنیا سرکار کے لیے ہے. لیکن حضور پاک نے بھی تقوی اختیار کیا ہے. اللہ کے نیک جتنے ولی آئے ہیں، صحابہ اکرام، شہداء اکرام، اولیاء نے عزام، جتنے تشریف لائے، سب نے تقوی اختیار کیا. اس تقوی سے اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے. آج ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں، ہم کتنا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا اس تقوی میں دکھاوا شامل تو نہیں ہو جاتا؟ اگر ہو جاتا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، ان سب کو جاننے کے لیے مفتی راشد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہمیں بتائیں گے. حضرت سب سے پہلے میں عرض کروں گا، بتائیے گا قرآن مجید میں تقوی سے متعلق کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ ایک مرتبہ پھر آج مجھے آپ کے اس وینس ٹی وی پر آنے کی سعادت ملی، اور آپ جو ایک عرصے سے ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک اچھا پروگرام لے کر چل رہے ہیں، معاشرے میں موجود بے راہ روی اور جہالت کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں دعا گو خالق کریم جل وعلا آپ کی اس کاوش کو اور آپ کی ٹیم کے جملہ معاونین کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، اور یہ ایسا عمل جو رب کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کے حبیب کو بہت زیادہ محبوب و مطلوب ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، آج بھی ہم دیکھتے ہیں بات ایسے اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس عظیم صفت کے ساتھ متصف کر لیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. حامد بھائی، قرآن کریم فرقان حمید میں 1 2 3 نہیں بلکہ کئی مقامات پر خالق کریم جل وعلا نے تقوی کے اختیار کرنے کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ایک مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. کہ لوگوں یاد رکھنا، تم کہتے ہو کہ اللہ کا وہ دوست ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ اللہ کا وہ دوست ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. جو تقوی حاصل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بن جاتا ہے. کب؟ جب وہ ایمان لائے اور رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. ایک شخص سے جس کے اندر ایمان نہیں ہے لیکن تقوی وہ اختیار کرتا ہے، یعنی ممنوعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. تقوی ہے ساتھ میں ایمان بھی ہے تو یہ درست ہے. بے شک ایمان ہے اور تقوی بھی اختیار کیا ہوا ہے تو یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے.
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ ہم نے عزتوں کے معیار بنائے ہوں الگ الگ، بینک بیلنس، سٹیٹس، برادری، لسانیت، ہم نے یہ سٹیٹس بنایا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو ہمیں معیار عطا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص تقوی والا وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچی ہوئی شخصیت وہ ہے کہ جو تقوی کے اعتبار سے اچھا ہے، تقوی ہے تو یہ رب کا محبوب ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کریم نے واللہ ولی المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو حرام، ناجائز، ممنوعات، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے نجات دلا دی، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اللہ کریم اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اے لوگوں تم کہیں جاتے ہو، سفر پر زاد راہ بناتے ہو، حج پر جاتے، حج کا سیزن آ رہا ہے، موسم آ رہا ہے، اے لوگوں تم حج پر جاتے ہو، جو بہترین تقوی اللہ کریم کے نزدیک ہے، وہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ بہترین زاد راہ، حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سامان لے کر جاتے ہیں، اس طرح کسی سفر پر جاتے تو بھی سامان لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بہترین تمہارا جو سامان سفر ہے وہ تقوی ہے۔ تم تقوی اختیار کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، کہ اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقوی جو انسان اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نزدیک اس کا یہ بہترین لباس ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کب؟ جب انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ تو حامد بھائی قرآن کریم فرقان حمید کی ایک دو نہیں بلکہ 20 آیات قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہیں جو تقوی کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ عمل رب تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ افسوس آج ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو صوفی بن کر تقوی کے حامل دکھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم تقوی سے خالی ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات پر توجہ کریں اور ان کے مطابق تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی واہبی ہے، اللہ کریم کی طرف گوڈ گفٹڈ ہے، یہ قصبی بھی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، فسق و فجور سے بچاتا ہے، لا یعنی کاموں سے بچاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کریم اس کو تقوی کا زیور عطا کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا حضرت آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید سے ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی تقوی کے حوالے سے ارشاد فرما دیجیے گا پلیز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کے متعلق بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کی تھی، انہوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھوں، میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زبان، اللہ، تم اپنے آپ کو اپنی حفاظت تو کرو لیکن ساتھ ساتھ اپنی زبان کو فضول اور لا یعنی کاموں سے روکو۔ جب تم اپنی زبان کو فضول اور لا یعنی کاموں سے روکو گے تو پھر تم تقوی اختیار کر لو گے۔ وجہ یہ ہے کہ حامد بھائی زبان ہی ہے نا، انسان اس سے کلام کرتا ہے، بعض اوقات غیر شرعی کلام کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان ہی ہے کہ جس سے کوئی ایسا کلام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ خود آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو تمام اعضاء جسم کے جو ہیں یہ زبان کے سامنے گر گڑاتے ہیں کہ تم نے درست رہنا ہے۔ آج گرمی ہے، آج کا گرمی کا موسم چل رہا ہے، تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے لوگ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ شکریہ بھی ہاں، اور در حقیقت تو ہمیں آج کی اس گرمی کو دیکھ کر آخرت کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے
تو आखिरत में अब हम दुनिया की गर्मी का सामना नहीं कर पा रहे तो आखिरत में कैसे सामना करेंगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकवा के हुसूल के लिए एक बेहतरीन बात इरशाद फरमा दी कि तुम अपनी ज़बान की हिफाजत करो। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 7 चीज़ों का जिक्र किया कि फरमाया कि इन चीज़ों की तुम हिफाजत करोगे तो फिर तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओगे। वो 7 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 फरमाया कुफ्र से बचना। कुफ्र से बचना। जो बंदा कुफ्र से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है वो कुछ ना कुछ तकवा को हासिल कर लेता है। आज हमारे सामईन भी देख रहे हैं, हम ऐसे ऐसे कुफ्रिया अशार, कुफ्रिया गाने सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं तो कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसा शख्स बज़ाहिर नेक नजर आ रहा हो लेकिन तकवा इसके करीब नहीं आएगा, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स तकवा को हासिल करना चाहता है फरमाया को उसके अंदर ये चीजें जरूरी होंगी। नंबर 1 वो कुफ्र से बचता होगा। नंबर 2 बदमज़हबी से बचता होगा। ऐसे आमाल और ऐसे अकायद और नजरियात उसके नहीं होंगे कि जिसकी वजह से वो इस्लाम से, दीन से दूर हो जाए। इसी तरह फरमाया कि सगीरा गुनाह से भी बचना। गुनाह कबीरा तो दूर की बात है, वो अपने आप को सगीरा गुनाहों से भी बचा रहा है। जो शख्स इस पर अमल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको तकवा अता कर देता है। इसी तरह शुबहात से परहेज करना। बात ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको कर लेने में शरअन कोई गुनाह नहीं होता, कबात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप को उससे बचा रहा होता है। तो जब जो शख्स ये अमल इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी तकवा की नेमत अता कर देता है। इसी तरह से नफसानी ख्वाहिशात से बचना। नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में न लग जाना, गुनाहों के अंदर, फिस्को फजूर के अंदर न लग जाना, बल्कि आपने अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाना, रब तबारक व तआला की इताअत में अपने औकात को गुजारना। जो शख्स इस पर अमल करता है सामईन अज़ीज़ वक़ार, वो शख्स तकवा इख्तियार करने वाला बन जाता है। क्या बात। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला से दूर ले जाने वाली हर चीज की तरफ तवज्जो करने से बचना। कुरान करीम की तिलावत करना। हम देखें अल्लाह से दूर करने वाली कई चीजें, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या हम रब के करीब होंगे? दूर। हम तिलावत कुरान नहीं करें क्या हम रब के करीब होंगे? दूर हो जाएंगे। अल्लाह की मखलूक को हम तकलीफ देंगे क्या हम अल्लाह के करीब होंगे? नहीं, हम दूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों को करने का हुक्म इरशाद फरमाया है हम उन कामों को करेंगे तो रब तबारक व तआला के करीब होंगे, अल्लाह के हबीब के करीब होंगे। अगर हमने इन कामों को तर्क किया तो फिर हमें भी हम अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो जाए, बेशक और तकवा से भी दूर हो जाए। आला हज़रत ने मेन 7 चीज़ें लिखती हैं, 7 चीज़ें बता दी, अगर ये आप करेंगे आप मुत्तकी इंसान बन जाएंगे। अच्छा हज़रत, एक इंसान है मुत्तकी है, तकवा इख्तियार कर रहा है लेकिन इस्तिकामत नहीं मिल रही उसे, वो इस्तिकामत किस अंदाज में हासिल करे? क्या ऐसा करना चाहिए कि मुत्तकी ही रही, तकवा ही इख्तियार करता चला जाए? देखिए तकवा इस्तिकामत उस सूरत में मिलेगी जब इसने नेक लोगों के अंदाज को, नेक लोगों के वाक़यात को सुना हो और पढ़ा हो और इसको पता हो कि नेक लोग कैसे तकवा इख्तियार क्या करते थे। हमें भी कोई भी हम काम करते हैं हमें उसके आउटपुट यानी रिजल्ट के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए कि अगर मैं तकवा इख्तियार करूँगा तो इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? दखूल जन्नत का बाइस बनेगा, रब तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होंगी, बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने मिलेंगे। लेकिन अगर इसके रिजल्ट के ऊपर इसकी तवज्जो ही नहीं है फिर यही है कि इसको इस्तिकामत नहीं मिल पाती। एक मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि जिसका खुलासा कुछ इस तरह है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जब भी कोई नया काम देखते उनको नजर आता ना तो उनकी कोशिश होती थी कि हम सरकार से इसके बारे में पूछ लें। तो इसी तरह एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां पर इनको एक रात रहना गुजारना पड़ गई। अब रात को वहां का जो इनका मेजबान था उसको किसी चीज ने काट लिया। अब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, वो दुरुस्त हो गया। उसने कुछ तोहफे में बकरियां वगैरह दे दी। अब ये सहाबा कराम ये देखिए ये होता है तकवा, ये चाहते तो उनको इस्तेमाल कर लेते लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस्तेमाल नहीं करना है। और जो तकवा हम एक अमल इख्तियार करते इस पर इस्तिकामत पाने के लिए इन्होंने कहा हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आया ये चीज़ें हमारे लिए दुरुस्त हैं या नहीं है। यह है तकवा। जब इंसान इस पर कोशिश करता है कि यार मैं तकवा को हासिल कर लूँ, फिर अल्लाह करीम उसको इस्तिकामत भी अता कर देता है और फिर यह है कि वो तकवा की तरफ गामजन हो जाता है, फिर अपने आप को गुनाहों से बचाने में कामयाब हो जाता है। तकवा पर इस्तिकामत के लिए जो अहम तरीन बात है इसके रिजल्ट के ऊपर इंसान की तवज्जो होनी चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी के साथ तकवा इख्तियार
کرتا رہے, اللہ تبارک و تعالی کے وقت ایسا آئے گا کہ اس کو تقوی کی نعمت عطا فرمائے. کیا بات ہے. اچھا حضرت, جسمانی اعضاء جو ہیں ان کا کتنا دخل اندازی ہے تقوی کے حوالے سے, جسمانی اعضاء کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا ظاہری طور پر عبادات کے حوالے سے وہ تقوی اختیار کرتا ہے. اب کان ہے, کان کا تقوی ہے. اگر ہم کان کو ایسے معاملات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, گانے سننے میں یا غیر شرعی باتیں سننے کے اندر ہم اپنے کانوں کو لگا دیتے ہیں, تو گویا ہم کان کے تقوی سے محروم ہیں. آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے پیٹ میں, وہ ہضم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن کوئی بات وہ سن لیتا ہے نا, وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آنکھوں کے حوالے سے آنکھوں کا تقوی, اور قرآن کی واضح تعلیمات ہے کہ اے مومنو تم نگاہوں کو نیچے رکھو تاکہ تم تقوی کو اختیار کر سکو. تو انسان جس میں انسان کے جتنے اعضاء ہیں ان تمام کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر ہم استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا ہم تقوی کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں. اور اگر ہم ان کو غیر شرعی کاموں میں استعمال کرتے رہتے ہیں, کان ہیں گانے سننے میں لگائیں, قرآن سنتے نہیں ہیں, تلاوت سنتے نہیں ہیں, نعت ہم نہیں سنتے, حمد ہم نہیں سنتے, اچھی باتیں ہم نہیں سنتے, آئدہ کے بیانات وغیرہ دیگر چیزیں, اس سے ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس طرح آنکھیں, اس پر ہم سیل فون ہے, سوشل میڈیا کا دور ہر ایک دوسرے شخص کے پاس ہے, ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, اور یہ تو ایک میموری محفوظ ہو رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے, کل قیامت کے دن پھٹ پتہ چلے گا. تو اسی طرح سے انسان کے سارے آدھے جسم میں ٹانگے کس طرف چل کر گیا ہے. اگر وہ مسجد کی طرف چل کر گیا ہے تو اچھی بات ہے, اور غلط جگہ پر چل کر گیا ہے تو گویا اس نے پیروں کی مدد سے غیر شرعی عمل کیا ہے, گویا اس نے اپنے جسم کو غیر شرعی کام میں استعمال کیا ہے. اگر یہ اس کو درست جگہ پر استعمال کرتا تو اللہ کریم اس کو تقوی کی نعمت عطا کر دیتا. بے شک. اچھا حضرت, ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا, میں چاہوں گا اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو متقی تو ہوتے ہیں, کچھ عرصے تک وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی بڑائی لوگوں سے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں. تو کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جب آپ اپنی بڑائی کرنے لگ جاتے ہیں تو جتنا آپ نے تقوی کیا تھا وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. کیا اس میں بھی حقیقت ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, یہ بہت اہم ترین بات ہے. انسان کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں نا تو اس پر بھی شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے. حج کر کے آئے تو اپنے آپ کو حاجی تو کہلواؤ, اور اسی طرح سے دکھاوے کا تقوی, زکوٰۃ وغیرہ دے دی, غرباء کی مدد کر دی, تو ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت نے یہ کام کیے, یہ کارنامے ماشاء اللہ انہوں نے انجام دیے ہیں. تو جب انسان ان معاملات کے اندر نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے, نفس کی پیروی میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی بڑی چاہ رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں جو شخص ایسے عمل کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو حامد بھائی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر. تو یعنی یہ دنیا کے اندر اپنی بڑائی چاہ رہا تھا, دنیا میں یہ متقی بن کر لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا, لوگوں کی زبان پر ہو کہ حضرت بہت متقی ہیں, حضرت بہت نیک ہیں, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حضور یہ نیک نہیں ہے. اور دنیا میں لوگوں نے اس کو نیک کہہ لیا, لوگوں نے اس کو حضرت بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, متقی ہیں, ہر کام میں احتیاط کرتے ہیں. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کل لوگ پرفیوم لگاتے ہیں, الکوہل وغیرہ. علماء کا اس پر پہلے فتویٰ تھا متفقہ کہ پرفیوم چونکہ الکوہل کی مقدار ہوتی ہے تو اس کو نہ لگائیں, اپنے آپ کو بچائیں. لیکن آج کے علماء نے جب اس کے دیکھا, جدید علماء نے کہ اب الکوہل پرفیوم ہر دوسرا بندہ لگا رہا ہے, ہر دوسرا بندہ لگا رہا ہے. اب اگر وہی فتویٰ اب بھی کہا جائے کہ الکوہل لگانا مطلقاً ناجائز ہے, تو گویا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اتنے لوگ یہ پرفیوم الکوہل وغیرہ اس میں آمیزش ہے, اس کو اپنے جسم پر لگا رہے اور نماز پڑھنے, گویا ان کی نماز نہیں ہو رہی. تو اب جدید علماء نے آج کے انہوں نے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے یہ جواب دیا, چونکہ ایک مخصوص قلیل مقدار ہوتی ہے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اس پرفیوم کو لگایا اور نماز پڑھی, فتویٰ یہ اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن تقویٰ یہ کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے, اس سے اپنے آپ کو بچائے گا تو صاف ظاہر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور تقویٰ بھی نصیب ہوگا. اور اسی طرح سے جو جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ تقویٰ نصیب استقامت کیوں نہیں ملتی, وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر آخرت کے اوپر نہیں ہوتی, صرف دنیا کے اندر ناموری مقصود ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر پھر لوگ اس کو حاج صاحب متقی کہہ لیتے ہیں, پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا. بالکل ایسے ہی. بس جی اللہ پاک ہم سب کو اس دکھاوے سے محفوظ فرمائے, ہمیں متقی انسان بنائے. متقی اگر ہم نہیں بن سکتے
تو متقیوں کے قریب قریب صحبت ہی ہمیں نصیب ہو جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر جہاں ظاہر سی بات ہے صحبت سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سے گزارش ہے اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔